بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ۔ سب سے پہلے تو میں بارگاہ الہی میں درخواست کروں گا کہ اللہ کریم تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میرے ملک اور میری قوم پر جو نحوست اور بدبختی کے سائے ہیں ان کو اپنی رحمت سے ختم کر دے۔ اور پھر میں بات کروں گا میرے ملک میں جو حکمران بیٹھے ہیں، جو صاحب اقتدار بیٹھے ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ برجمان ہیں، لیکن انتہائی افسوس اور دکھ سے کہتا ہوں ہمارے قوم کے ٹیکس سے فل عیاشی کرنے والے، پروٹوکول لینے والے، ایک ایس ایچ او کے پاس بھی چلے جائیں تو اس کے پاس بھی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ہاں جی کیا کام ہے، کس کو ملنا ہے۔ خدا را اس ایک قوم بن کے رہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔ انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یار ہم کہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اٹھا لیں گے، مار دیں گے، مروا دیں گے؟ خدا کے لیے اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ آج میں پروگرام سن رہا تھا، جناب نصر اللہ ملک صاحب گفتگو کر رہے تھے، انٹرویو کر رہے تھے مشاہد الحسن سید صاحب سے۔ وہ سابقہ وزیر بھی ہیں، وزیر اطلاعات رہے ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، فوجی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ جب بولتے ہیں ظاہر سی بات ہے تبدیلی آ رہی ہے، وہ جب بولتے ہیں وہ کوئی طاقتور زبان بول رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ اسی پر بولتے ہیں، نہیں تو میری کیا مجال یا ان کی کیا مجال کہ وہ بول سکے۔ آئیے ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ضرور کسی قسم کی مداخلت کرے گا، براہ راست فون کال خود کرے گا یا کروائے گا، یا حکومت پاکستان کو کہے گا کہ میرے دوست کو ریلیف دیں یا ممکن ہو تو رہائی دیں۔ لیکن مشاہد صاحب، آپ نے حکومتیں بنتی دیکھی، حکومتیں آتی جاتی دیکھی، امریکی اگر تعلقات کی بات کی جائے پاکستان کے ساتھ، کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ امریکنز براہ راست کسی شخص کی سپورٹ کے لیے یا کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، لانے کے لیے امریکی پریزیڈنٹ کا کردار براہ راست ہوا ہو؟ دو دفعہ ہوا ہے جی۔ پہلے سن 2000 میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف کو ہوا، پھر سزا ہوگی، جیل میں جنرل مشرف کا دور تھا، تو جب میاں صاحب کو انہوں نے سزا دے دی تو کلنٹن نے کہا، اور یہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، بڑی کلیئر تھی، اس کی ٹرم ختم ہو رہی 2001 کو، اس نے ڈائریکشن دی 3 ممالک کو، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری میں لگاتا ہوں کہ آپ میرے دوست مائی فرینڈ نواز اس کو رہا کروانا ہے آپ نے میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ تینوں شروع ہو گئے، پہلے قطر کا وزیر خارجہ آیا، پھر ان کا آیا یو اے کا آیا، پھر سعودی عربیہ براہ راست انٹروین کیا وہ حریری کے ذریعے، سعد حریری کے ذریعے، اور 10 دسمبر 2000 کو ایک پھر 747 جمبو طیارہ آیا اور میاں صاحب کو باہر لے گیا۔ تو یہ کلنٹن نے کروایا تھا، صدر کلنٹن نے، اور یہ کروایا تھا تھرو عرب ممالک کے ذریعے۔ یہ ایک طرح دوسری سنتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے 1984 کی بات میں کر رہا ہوں، جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، جنرل ضیاء کا، فوجی حکومت تھی، تو اس وقت بے نظیر بھٹو جیل میں تھی اور وہ سکر جیل میں تھی، تو امریکہ نے، کانگریس نے بھیجا تھا نمائندہ پیٹر گیلبریٹ، اور نے کہا تھا میں بے نظیر کو جیل میں ملنا چاہتا ہوں کیونکہ اجازت نہیں تھی ملنے کی۔ اس کے آنے سے پہلے، مثلا وہ کل آ رہا ہے تو آج بے نظیر بھٹو کو انہوں نے پاسپورٹ دیا، نکالا جیل سے، پاسپورٹ دیا اور 1 وے ٹکٹ سے لندن بھیج دیا تھا باہر۔ تو ہم امریکی نے یہ مداخلت 2 دفعہ پہلے کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے کامیابی سے کی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ہے بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے۔ اب یہ جو میرے جناب صحافی قوالی کر رہے ہیں، قصیدہ گوئی کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے تو کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں۔ اور خدا کے بندو، کیا اس نے ٹرمپ سے مدد مانگی ہے؟ امریکہ سے مدد مانگی ہے؟ کسی اور ملک سے اس نے کہا ہے؟ انٹرنیشنل لیول کا ہیرو، پوری دنیا عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور ذات کے بونے، قد کے بونے لوگوں، تمہیں کچھ شرم اور حیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ایک خاص بندہ دیا، اس کی آپ
ڈے ون سے اس کی پیدائش سے لے کر آج 77 سال تک اس کو ذرا چیک تو کرو، اور شرم کرو، بے حیاؤ شرم کرو۔ اس نے جو عزت اور وقار سے زندگی گزاری ہے اور جو اس نے کر کے دیا اس قوم اور ملک کے لیے، کوئی ایک شخص مجھے 25 کروڑ میں سے دکھا دو، سوائے کاروبار، اپنے کاروبار کو کندھا دینے کے لیے اتنے پتہ نہیں کن کن اداروں کو استعمال کیا ہے۔ ملک ریاض کی میں بات کروں، میاں منشا کی بات کروں، یہاں پر سیٹھ عابد کی اللہ معاف کرے ان کو، وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک میں۔ آپ لوگ اپنی زبانیں بند کریں، اپنے گربانوں میں جھانکیں۔ ہے حق کے تنقید تم کو مگر اس شرط کے ساتھ، جائزہ لیتے رہو اپنے اپنے گربانوں کا، کچھ شرم کرو، اس ملک کو آگے بڑھنے دو۔ اگر عمران خان صاحب واپس آتے ہیں اور ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور ذاتی نائیوں نوکروں، کوئی شرم ہے آپ کے اندر؟ کوئی عزت نام کی کوئی چیز ہے آپ کے اندر؟ کوئی ضمیر آپ کے اندر ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ جب 2.5 اور 4 5 فٹ یا 6 فٹ کی اس کالی قبر میں پڑے ہوگے تو کس نے جواب دینا؟ کوئی انسانیت ہوتی ہے تو تبھی، لیکن اتنے گرے ہوئے انسان جو ہے نا، اس کی حد ہے ہی نہیں گرنے کی، جتنا آپ لوگ گر جاتے ہیں صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو فروخت کرنے والوں، خدا کا خوف کرو، اس ملک کو چلنے دو۔ وما علینا